الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحمد اللہ سورہ نساء مکمل ہو گئی. چھٹے سپارے دے اندر سورہ مائدہ اللہ دی توفیق نال اج شروع ہو چکی ہے. پچھلی سورتاں دے اندر زیادہ تر منافقین اور یہود و نصارہ دی خباستہ دا اللہ نے ذکر فرمایا. یعنی انہاں لوگاں دی اللہ نے نشاندہی فرمائی جو اسلام اور مسلمان قوم دے دشمن ہے. اللہ دے قرآن دی ایک صفت اے ہے کہ جداں شیطان دے شر دا قرآن ذکر فرمائندا ہے تو چھوٹیاں شرارتاں تو شروع نہیں فرمائندا. شرارت دی جڑ اور مڈھ تے اللہ دا قرآن ہاتھ رکھدا ہے. اسی طرح ایمان دی صفات دا یا معرفت اور پہچان دا جدا رب دا قرآن ذکر فرماندا ہے تو ایمان دیاں شاخاں دا ذکر نہیں فرمائیدا. ایمان دی بنیاد دا اللہ دا قرآن ذکر فرماندا ہے. تو دشمنان اسلام دا جو اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا ہے تو معلوم ہوتا ہے پہلے دن ہی اسلام دے اے ہی دشمن لوگ ہن جنہاں نے اسلام اور مسلمان قوم نو نقصان پہنچایا. اس واسطے اللہ دے قرآن نے انہاں منافقین دا یہود و نصارہ دا اور انہاں دیاں شرارتاں نجاستاں خباستاں دا بڑی صراحت نال ذکر فرمایا کہ یہودی کس طرح مذہب اسلام نو اور مسلمان قوم نو مٹاون دے در پائے. انہاں دیاں خباستاں دا ذکر کرنے دے بعد
مسلمان قوم نو پھر اللہ نے نصیحت فرمائی کہ اگر انہاں دی ہر سازش نو ناکام کرنا چاہتے ہو تو میں رب دا جو دسے ہویا طریقہ ہے اس دے مطابق تسا زندگی بسر کرے سو تو یقیناً تہاڈا ہر دشمن اپنی تدابیر دے اندر خود ہی مر وئی سی، کدی اسلام اور مسلمان قوم نو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مرض اور مریض دا صرف اللہ دے قرآن نے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ مرض دا توڑ بھی ذکر فرمایا ہے تے مریض نو صحت مند کرنے دا طریقہ بھی قرآن نے بیان فرما دیا۔ البتہ جو بنیادی امراض مسلمان قوم دے اندر وبا پھیلاون والے یہودی جو لوگ ہن انہاں دی اللہ دے قرآن نے نشاندہی فرما دیتی ہے۔ انہاں دشمناں تے کدی بھی کسے موقع دوتے اعتماد نہ کریا۔ اس سورہ مائدہ دی ابتدائی آیات دے اندر اللہ نے مسلمان قوم دی غذائیت دا ذکر فرمایا ہے کہ مسلمان آدمی دا ایمان نو محفوظ رکھن واسطے اس دی غذا دا پاک صاف اور ستھرا ہونا کتنا ضروری ہے۔ جدہ ہی بندہ بے احتیاطی کرتا ہے تو کئی امراض دا شکار ہو جاتا ہے۔ سب تو پہلے بندے دے وجود دے اندر مرضاں جدہ جنم لیندی ہے نا، وہ میدے دے خراب ہون دی وجہ تو ساری امراض پھیل جاتی ہے۔ میدا اگر ٹھیک رہے بندے دا تو اللہ دی توفیق نال او ساری مرضاں کولو محفوظ رہ گئی۔ اور انسان دی غذا دا سب تو پہلے اجزائے جسمانی وچوں تعلق ہوندا ہے تو بندے دے میدے نال ہوندا ہے۔ سدھی غذا کتھے ویندی ہے؟ میدے دے اندر۔ میدا بندے دا ٹھیک ہوئے انجے سمجھو او تندرست صحت مند ہے۔ حکماء اور طبیب لوگ اے آتے ہیں کہ میدے دی خشکی دی وجہ تو بندہ قبض دا مریض بڑھ رہی دا، اور حکیم لوگ انہاں دی تشخیص دے مطابق قبض نو او آدھین ام الامراض، یعنی ساریاں مرضاں دی جڑ، اتھوں ساریاں بیماریاں پھیل دیا۔ قبض زیادہ ہو جائے سب تو پہلے او دی انسان دی نظر متاثر ہو دی ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، پٹھے کمزور ہو جاندے ہیں، ہمیشہ او دے کندھیاں دے اندر درد ہی محسوس رہ ویدا، لتاں او دیاں گھرن لگ ویدیاں، سر چکراویں لگ جاتا ہے۔ اور پھر سب تو بڑی جڑی بےہودہ قسم دی مرض ہے وہ ہے بواسیر دی، وہ بواسیر دا مریض بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اصل بنیاد کتھوں ہوئی ہے؟ میدے دے اندر خشکی پیدا ہوئی ہے تو ساری امراض دا شکار ہو گیا۔ جس طرح اللہ دے قرآن نے تواڈی ساڈی روحانی اصلاح فرمائی ہے، اسی طرح ہی اللہ دے قرآن نے تواڈی ساڈی جسمانی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ عام طور تے کتب ملدی ہیں
کتب خانے تو اگر جا کے تسا سرچ کرو ایک کتاب ملتی ہے طب نبوی دے نام تے، طب نبوی، یعنی جڑے نسخے یا امراض دی تشخیص یا علاج وہ منسوب کردے ہیں کہ انہاں مرضاں دا علاج خود محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ خیر بہرحال اللہ دے قرآن نے ہر انسان نو روحانی اور جسمانی تندرست اور صحت مند رکھن دے قوانین ایسے بیان فرمائے ہیں جنہ دے ذریعے نہ بندہ روحانی مریض بن سکتا ہے اور نہ ہی جسمانی مریض بن سکتا ہے۔ جدہ بھی کوئی بندہ اے سوال کرے یا تواڈے سامنے اس بات دا اظہار کرے کہ میں ہارٹ دا مریض ہاں، میں حکیم نہیں ہاں، مطلب سمجھو بھئی یہ اپنے کوئی حکمت بیٹھا بیان کرے دا۔ البتہ جو چیز قرآن و سنت نے وضاحت نال فرمائی ہے میں اس چیز دا تواڈے سامنے اظہار کر رہا۔ حکمت دا معنی ہوندا ہے دانائی، عقل مندی، سمجھداری، تے سب تو زیادہ کائنات دا حکیم بن کے آیا ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آیا۔ اس تو وڈا دانا دنیا تے کوئی آ سکدا نہیں۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ دے قرآن نے جو تشخیص فرمائی ہے وہ تو ہے لا ریب۔ تواڈی میری سمجھ دے اندر فطور پیدا ہو سکتا ہے، اللہ دے فیصلے دے اندر کسے قسم دا عیب اور رائب نہیں پیدا۔ اج کل دے جڑے طبیب ہیں انہوں نے جڑی عام تشخیص لوگوں دے وچ ظاہر کیتی ہے شوگر دی، وہ آدھے ہیں کہ شوگر دی بنیاد ٹینشن نے، ٹینشن پریشانی، دماغ تے کوئی پریشانی نو سوار کر لوڑا، اس وجہ تو بندہ مریض کیڑی شاید بڑھ ویدا۔ بلڈ پریشر یعنی خون دی روانگی جڑی ہوندی ہے وہ تیز ہو جائے تو اس نو لوگ کے آدھے نے مریض کہی شاید ہے بلڈ پریشر۔ یہ چیزاں اس وقت پیدا ہو دیا ہن جدہ بندہ اس اصلاح نو اپنے وجود تے استعمال نہیں کردا جڑیاں انسان دی اس جسم دے ایک ایک اعضاء نو ستھرا رکھن دی خود قرآن نے تشخیص فرمائی ہے۔ بندہ آدھا میں ہارٹ دا مریض ہاں، سرجری کرائی ہے، بائی پاس کرایا، فلاں کرایا، فلاں کرایا، ٹھیک ہے من لینے، مگر جیڑی تشخیص رب دے قرآن نے فرمائی ہے وہ ہے الا بے ذکر اللہ تطمئن دل۔ ہمیشہ مسلمان دا کہ ہوتا ہے مطمئن نہیں رہندا ہے، سکون چ رہندا ہے، بہاراں چ رہندا ہے، خوشی چ رہندا ہے، پر امن رہندا ہے۔ تو جس دل دی ضمانت رب پہ دیندا ہے تو دنیا کچھ بھی تشخیص کر لے کدی اس دل وچ فطور پیدا ہو سکتا ہی نہیں جس دے دل دی شہادت خود رب دا قرآن پہ دیندا ہوئے۔ البتہ فرق یہ ہے یقین دا، میرا چونکہ رب دے قرآن تے اکمل درجے دا یقین ہے، جتنا تواڈا اگر کوئی یقین ہوئے تو قرآن دی اس گل تے اس بات تے یقین کر لو۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ دل دے اندر کدی خرابی یہ
آون بھی لگے اس نو اگر دور کرنا ہی نے تو بے ذکر اللہ ہے اللہ دے قرآن نال جیویں زیادہ جوڑ پیدا کرے سو اتنا قدر میں اللہ تواڈے دل دیاں بیماریاں دور کر کے امن تے سکون نصیب فرما دے سا۔ ہن کوئی طبیب اس گل تے یقین کرے تے بھاوے نہ کرے، او دی اپنی تشخیص ہے، مگر قرآن پاک نے جتھے فیصلہ فرما دیتا ہے اس دے اندر عیب اور ریب دا تصور نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو اسی طرح ہی جسمانی امراض دی اصلاح دا بھی نسخہ رب دے قرآن میں بیان فرمایا۔ سب تو پہلا اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اور مزے دی گل اے ہے کہ نسخہ بھی اللہ تجویز سپیشل مسلمان لوگوں واسطے فرمایا۔ اے ایماندارو، اوفو بالعقود، جیڑے تسا میرے نال پکے وعدے عہد اقرار کیتے ہی نے اوفو انہوں مکمل وفا نال نبھایا ہے، کدی بھی زندگی دے کسے شعبے چ میرے نال غداری نہ کرے۔ سب تو پہلا نسخہ اللہ یہ دسیا ہے کہ میرے نال بے وفائی غداری نہ کرے۔ تو مسلمان نے اللہ نال کیا اقرار کیتا، کیا وعدہ کیتا؟ سب تو پہلے ایک لمبی بحث ہے، شرعی ایمان دی جڑی معرفت ہے۔ ایک تو ہے نا بندہ ایک ایمان رکھدا ہے بھئیاں میں اللہ دی ذات نو مندا، اللہ دی ذات ہے، او دا وجود ہے، میں مندا ہے ساری کائنات وہی چلائندا پیا، مگر اس نو ایمان نہیں اکھیندا۔ شرعی ایمان اے ہے کہ دل دے اندر ایک کامل درجے دا یقین رکھے کہ میں زندگی دے ہر سانس دے اندر میں اگر کسے دے حکم تے فیصلے دا پابند ہاں، یا صرف رب دے قرآن دا یا محمد دی زبان دا پابند ہاں، اس بات دا یقین دل وچ رکھے۔ اے ہے ایمان دی معرفت، پہچان حاصل ہو چکی ہے۔ ہن دوسرا پہلو ایمان دا اے ہے کہ جدہ پہچان ہو گئی ہے ہن اس دے اتے عمل کر کے وکھاونا ہے کہ واقعی اللہ میں تیرا وفادار ہاں، تیرے نال غداری نہ کرے۔ چلو تواڈے سمجھاوٹ واسطے بندہ اقرار کردا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ایک اقرار کہدے نال کیتا، ایک بندے نے وعدہ کیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھیا سی، یہ وعدہ اور اقرار کہدے نال کیتا سی؟ اللہ اگوں تاں ہی فرماندا اوفو بالعقود، یہ جیڑا تو میرے نال وعدہ پکا کیتا ہی عقود۔ حالانکہ اللہ انج بھی آکھ سکدا ہی اوفو بالعہد، جیڑا وعدہ کیتا ہی۔ اتھے لفظ عقود، عقد دا معنی ہوندا گٹھ دیونا، تے گٹھ بندہ اتھائی دیندا جتھے انہوں خطرہ ہوندا جو کدھا ہی چھوٹ نہ ونجے تے میری قیمتی شاید اللہ ویڈی نہ جائے۔ اللہ فرماتا تو میرے نال پکی گٹھ وتھی ہے، اللہ مردہ مر سکدا کدی تیرے تو مایوس نہیں ہو سکدا۔ اللہ دنیا چھٹ دیے چھٹ جاوے تیرے نال بے وفائی نہیں کر سکدا۔ اللہ برادری نال رلے تے پھاوے نہ رلے، جیڑی کلمہ اسلام والی میں تیرے نال گٹھ وتھی ہے، مردہ مر سکدا کدی یہ گڈ کھول سکدا ہی کوئی نہیں۔ لہذا اللہ نے تا فرمایا ہے ایک کلمہ گو وچوں نکل گئے جیڑے صرف زبان نال کلمہ پڑھ دے ہن، اللہ انہاں دے کلمے دی گل پہ کردا ہے جنہاں دلوں ہو کے گٹھ بن لئی ہے۔ اللہ فرماتا جیڑا اجدا مومن ہو جائے سب تو پہلے اپنی روحانی اور جسمانی دی اگر اصلاح کرنا چاہتا ہے تو میرے نال پہلا یہ وعدہ کرے مردہ مر سکدا کدی محمد دے دین نال میں غداری کر سکدا نہیں۔
اس واسطے نکاح دے متعلق بھی عربی دے اندر لفظ آندا عقد. کیا ہوندا ہے؟ عقد. وہ بھی ایک پوری ایک گڈھ ہوندی ہے نا، بندھن ہوندا ہے، دو جسماں نو ایک کرنا ہوندا ہے، انہاں نو بھی گڈھنا ہوندا ہے. حالانکہ دھی کسے خاندان دی، بیٹا کسے خاندان دا، مگر جدو شریعت دے الفاظ بولے ویندے ہن او انجے کچے پھلے نہیں ہوندے. پھر او گڈھ کھلدی تا ہے جب تک اسے گڈھ دے کھولن دا طریقہ خود قرآن نہ سکھا دے. انجے کسے مولوی کو کھلدی نہیں. تو اس واسطے اللہ نے پہلے فرمایا آمنو، او ایماندارو، اوفو بالعقود. پہلی شرط اے ہے کہ تہاڈا ایمان تے قائم رہنا، ایمان نال غداری نہ کرے. اے تو ہو گئی تہاڈی روحانی اصلاح. ہن آؤ تہاڈے معدے دی اصلاح کریے، تہاڈے جسم نو بھی صحیح سلامت تے تندرست رکھیے. اللہ فرماتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، تہاڈے واسطے میں اللہ نے چوپائے جانور حلال فرما دیتے. بہیمہ دا لفظ اتھے بولیا ویندا ہے جتھے ہر چرن والا جانور ہوئے. کہ کرن والا ہوئے؟ اٹھ بھی چر دین، بھیڑاں بھی چر دین، بکریاں بھی چر دین، تے کھوتے بھی چر دین، سور بھی چر دین. اللہ اتھے لفظ بول کے اگو فرمایا اللہ کھلویا ہر شے نو کھاویں نہ لگ وجے. اللہ کھلو ما یتلا علیکم، سارے جانور نہ کھوے آئے. او جانور تواڈے واسطے حلال ہیں جیڑے جنہاں دی نشاندہی میں رب دا قرآن فرما دے. اللہ ما یتلا علیکم، او جانور حلال ہیں جیڑے میرا محمد تو قرآن پڑھ کے سنا کے دس دے سی، او تواڈے واسطے حلال ہیں. تے باقی بولو. پوری اس آیت دے اندر اگو اللہ کریم نے ساری وضاحت فرمائی بھئی یہ تو چیزاں ہیں حلال تسا کھاؤ، یہ تسا چیزاں حلال کھاسو تواڈے میدے چ فالٹ نہ سی، بالکل تواڈا ایمان بھی سلامت رہا سی، تواڈا وجود بھی سلامت رہا سی. ہن اگو اللہ کریم چونکہ انک انت العلیم الحکیم، حکیم تو پھر اصل وہی ہے. وہ اللہ فرماتا ہے مینوں پتہ ہے جو کیڑیاں کیڑیاں چیزاں کھاون نال تواڈے واسطے مضر ثابت ہو سکتی ہے. ہن انہاں چیزاں نو اللہ دا قرآن ذکر فرمائیدا ہے بھئی اے نقصان دہ چیزاں ہن، انہاں دے نزدیک نہ ونجے. حرمت علیکم المیتہ، تواڈے واسطے میں اللہ نے مردار نو بھی حرام کیتا ہے، اس دے نیڑے نہ جوے آئے. ایک ودم تے خون بھی جڑا ذبح دے وقت ہوندا ہے او بھی تواڈے واسطے حرام ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، سور دا گوشت بھی تواڈے واسطے. بولو. جیڑی چیز دی حرمت دا اللہ دا قرآن ذکر فرماوے نا او مکمل ہی حرام ہوندی ہے، اس وچ کوئی حصہ حلال. متا تواڈے ذہن وچ ایک گل آ جاوے بھئی اللہ نے فرمایا خنزیر دا گوشت تواڈے واسطے کیا ہے، تے اونج بھاویں کلہوٹیں چ سور دیاں ہڈیاں پور بھی چھڑائیں تاں بھی کوئی حرج نہیں. سور سارا ہی کیا ہے؟ ہاں جی.
چونکہ غذائیت نال تعلق گوشت رکھدا ہے، اللہ نے بنیادی چیز دا ذکر فرمایا. بنیاد جتھے آ جاوے شاخا خود بخود آوے دین. لہذا اللہ نے جتھے فرمایا نا لحم الخنزیر، خنزیر دا گوشت، مطلب کیا ہے؟ او دے وال بھی حرام، او دی کھل بھی حرام، او دے دند بھی حرام، او دیاں ہڈیاں بھی حرام، ہر شے حرام ہے. اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا لحم الخنزیر، خنزیر دا گوشت حرام ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے دا سارا تواڈے واسطے کیا ہے؟ حرام. اگو انہاں تیناں نالوں وڈے حرام چیز دا اللہ دے قرآن نے جو ذکر فرمایا ہے، اللہ فرماندا ما احل لغیر اللہ، جیڑی چیز اللہ تو علاوہ نامزد کر دیتی جاوے او بھی تواڈے واسطے. کچھ حرام تساں ہی منہ نال آکھو جا. میرا تبلیغ کرنا فرض ہے، تواڈا مننا، تواڈا بھی اقرار کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. ما احل لغیر اللہ بہ، جیڑی شے غیر اللہ دے نام تے نامزد کیتی جائے، اللہ فرماندا ہے او اتنی حرام ہے کہ خنزیر تے مردار تے خون نو کٹھا چکرو، او اتنا حرام نہیں ہے جتنا غیر اللہ دے نام دی چیز. بولو. معلوم ہویا بندے دا میدا خراب ہوندا ہے، فالٹ پیدا ہوندا ہے تا کیڑی شے کھاون نال ہوندا ہے؟ بولو نا. ساریاں مرضاں دی جڑ کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ فرماندا ہے حرام تو کھاونا چھوڑ دے تے تیرے جسم دے نیڑے میں اللہ کہیں مرض نو لگن دینا نہیں ہے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ حرام دے نیڑے نہ لگ. وَلَگُو فرمایا وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ. اللہ کریم نے فرمایا اے حرامی نے، ابو اللہ نے مردار دیاں قسمہ بیان کر دیتی ہیں. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ، بھاوے کوئی پہاڑ دی چوٹی تو کئی بکری ڈٹھیے تے مر گئی ہے، یا وہ کھلوتی آئی قلے تے بدھی تے گل گھوٹو پیس تے ڈٹھیے تے مر گئی ہے، یا کسے سنگالی بکری نے بکری نو سنگ ماریا ہے، او دا سر پاڑ چھوڑے استے بکری مر گئی ہے. اللہ فرماندا ہے او بھی تواڈے واسطے حرام ہے. ان سارے حراماں نو کٹھا چ کرو تے ول ان تو وڈا حرام کیڑا ہے؟ ما ذبح علی النصب، جڑی غیر اللہ دے نام دی یارویں ہے، جیڑا غیر اللہ دے نام دی منت منوتیاں نظرانیاں جڑی اللہ فرماندا انہا حرام کولوں تو بچون تیرے روح نو بھی محفوظ کر لے ساں تے تیرے جسم نو بھی میں اللہ محفوظ کر لوڑا ہے. اور دسو اے میری تشخیص ہے یا قرآن دی تشخیص ہے؟ اے اللہ دا قرآن فرما ہے. ایک جگہ تے پھر نال ہی اللہ نے فرمایا، تو جو کرے مسئلہ سمجھے آئے، ایک بکری نو
کتا پہ گیا ہے یا گدڑ پہ گیا ہے یا بگھاڑ پہ گیا، جو ہی چرواہے نو یا آجڑی نو اپنے ایڑ دے اندر گدڑ یا بگھاڑ دے پون دا پتہ چلے بھج کے آیا تے بھیڑاں تے بکریاں نو گنیا ویکھے اس کے یار ایک توج کوئی نہیں معلوم ہوندا کدائیں کوئی کتا نہ چاہ گیا ہوئے یا بگھاڑ نہ چاہ گیا ہوئے، پچھوں بھج پیا ہے جو ہی اپنے آئے او بگھاڑ بکری چاہ کے ویندا پیا، پچھوں اس آجڑی نے وٹا مارے ہے یا پتھر مارے ہے یا کوئی حکل ماری، اتنے تک اپن تک بگھاڑ جڑے اس بکری دی پچھلی لت کھا گیا ہے، مگر بکری جڑی ہے اجا جیندی پئی ہے، موئی کوئی نہیں ہے۔ اللہ دا قرآن کیا پیا فرماندا ہے، او جے آجڑی مسلمان جیندہ روح بیمار نہیں ہے، جیندہ روح بیمار بولو، جیندہ روح بیمار نہیں ہے، جیندہ روح بیمار ہوندا ہے او مشرک ہوندا ہے، جیندہ روح بیمار ہوندا ہے او بدعتی ہوندا ہے، جیندہ روح بیمار ہوندا ہے تاں اس اللہ کولو بد زن ہو کے مویاں دیاں قبراں تے دیوا پیا بلیندا ہوندا ہے، او جے کر کلیم اللہ جان کے رب دے قرآن تے وعدہ پیا کریندا ہوئے، او کبیر لے دے مسلمانوں گواہ ہو جاؤ جے میں جان کے قرآن تے وعدہ پیا کریندا ہوں اللہ شالا کلیم اللہ دی زبانی بند کر دے۔ اللہ فرمائندہ ہے پچھلی لت یا پچھلا دھڑ پورا بگھاڑ کھا گیا ہے، مگر بکری جڑی اجا سا لیندی پئی ہے جیندی پئی ہے۔ اللہ فرماندا الا ما زکیتم، جے کر رودا کھرا تے سچا بندہ ونج کے انہوں ذبح کر لیندا ہے، اللہ فرماندا ہے اس مومن دے ذبح کرنے دی وجہ تو اسا او جانور بھی توڑے واسطے حلال کر چھوڑیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے مشرک بگھاڑ نالی بیڑا ہے، ہونڈے بولے بگھاڑ دی کھادی ہوئی بکری اجا ساہ لیندی پئیے۔ اللہ فرماتا زکائی تم، جے تو میرے محمد دی شریعت دا ہے نا پابند، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ذبح چکر اسا اس رو بھی تیرے واسطے پاک کر چھوڑے۔ تو اجا بھی آکھے جو نہیں فلانے دی ذبیحت ہاتھ رکھے گوشت جو بڑی شیری ہوندی ہے، لاکھ لعنت ہے۔ حرام ہمیشہ کتے نو پچدا ہے، وہ جتھے بھی اس نو پھر حرام دی سمیل آوے انہوں 100 کو تو بھی سمیل آوے دی انہوں پھر کدی حلال چاس نہیں آوے۔ بھائیو ایمان تا ضائع ہو ہی ویندا ہے۔ اللہ فرماندا کم از کم اپنے جسم نو تا محفوظ رکھ، ساریاں بیماریاں کولو جے بچ کے رہ رہی، حرام کولو بچون جو جو حرام تو بچدا ویسے گھر بیٹھیا کسے حکیم تے طبیب کولو تیرو ونیاں دی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا وعدہ کر اللہ بھکا مر ویسا کبھی حرام دے نیرے نہ ویسا، پکا وعدہ تو چکر گھر بیٹھا تیریاں ساریاں مرضاں دا علاج میں اللہ خود فرما جوڑے سا، پر شرط وعدہ کئی درال کر۔ ڈاکٹر یا حکیم کو بھی بندہ ویندا ہے، دوائی تھوڑی دیندا ہے، پرہیز زیادہ دسیندا ہے۔ پرہیز آج کل تو دوائیاں تو پیچھے ہوندیاں، پہلے شدے مریض دی جیب ٹیسٹ ہی ویلی کر لیندے، ڈاکٹر ہی ہو جائیں بھئی انہاں دے اپنے عقل ہی تا خدا رکھی کائی شاید، اے فلانا ٹیسٹ کراؤ، اے فلانا کراؤ، اے فلانا کراؤ، اے فلانا کراؤ۔ مشین تے تینوں اعتبار آیا ہے،
تے رب دے قرآن دی تشخیص تے اعتبار نہیں آیا تھا. تیریاں مشینریاں تیریاں لیبارٹریاں انہاں دیاں رپورٹاں تو جیویں مرضی آوے تبدیل کر سکدا ہے. انجے نہیں ہوندا. اللہ دی قسم انجے ہوندا ہے. میرا اپنا تجربہ ہے. منبر رسول تے بہ کے جھوٹ بولن والے تے اللہ دیا لکھا لانتا ہوئے. منبر رسول ہے. بندے نو مرض کچھ ہو دیئے پیسہ کماون دی خاطر لیبارٹری وچوں خود رپورٹ دیندن میاں اینو تا کینسر ہے. جس لئے 8-10 لاکھ مریض کو لوٹ لیندن اس لئے وقت جی اسلام آباد رپورٹ آویں دی نہیں جی سانو مغالطہ لگا ہے کینسر ہے. تیریاں میریاں مشیریاں انہاں دیاں رپورٹاں چینج ہو سکتی ہیں مگر جڑی 1500 سال پہلے تیری میری مرضاں دیاں رپورٹاں قرآن دے دیتی ہیں ایسا ہی تبدیلی نہیں آ سکتی. مگر تو رب دی رپورٹ تے یقین جو نہیں رکھدا. اللہ فرماتا اج انہا حرامہ کو بچوا ہے. ساڈا تیرے نال وعدہ ہے اسا کدی تیرے پیر اچ کنڈا ہی نہ لگن دیتا. تو اتھو سوچ کہ خود رب نو اس بندے نال پیار کیتا ہے. اللہ ہی چاہندا جو میرا بندہ کوئی مریض نہ رہے صحت مند تے تندرست رہے. اے صحت مند راسی تا میں اللہ کھڑا جاہدو فی سبیل اللہ. جہاد ہمیشہ صحت مند تے فرض ہے. انہے لولے لنگڑے بزرگ بڑھڑے تے بڑھڑی تے فرض نہیں. فرض اس تے ہے جڑا اندروں باروں صحت مند ہٹا کٹا موٹا ڈٹا ہوئے. اللہ فرماتے تے تینوں صحت مند رکھن واسطے میرا قرآن تیرے روح دی اصلاح کریندا ہے. میرا قرآن تیرے جسم دی اصلاح کریندا ہے. او اصلاح نو اگر ظاہر کرنا ہے تا اپنے وجود تے عمل او ظاہر کر جڑے عمل میرے محمد نے کر کے دکھائے ہیں. سنت محمد الرسول اللہ تے عمل کرے سے تو اندروی ستھرا تے باہروی ستھرا. تو اللہ کریم نے فرمایا ما اکال سبع دمان درندہ چیرن پھاڑن والی کائی شائے. چیتا بھی چیر پھاڑ چھڑیندا ہے. شیر کتا گدڑ بگھاڑ یہ سارے کیا ہیں درندے ہی ہیں چیرن پھاڑن والے. مگر توجہ کر اللہ نے فرمایا زکائی چونکہ خطاب پہ چکی نہ آندا پہ یا ایھا الذین آمنو. ذبح بھی کرنے والا کون ہوئے بولو نا یار. اللہ نے فرمایا ہے ذبح بھی کرنے والا تواڈے وچوں ہوئے. زکائی تساں ہو ذبح کرنے والے. کوئی روحانی مریض بولو حرام کھاون والا مریض نہ ہوئے. او ذبح کرے جڑا جسمانی تے روحانی صحت مند ہوئے. تے جڑا روحانی بھی مریض ہوئے جسمانی بھی مریض ہوئے تا تسا آپ دیو کہ کرونا لی وبا جڑی اے ماسک چاڑو جو کدیں سانس دے ذریعے وائرس نہ پیدا ہو جاوے. اللہ فرماندا جڑا آپ مریض متا ذبح کرن لگے تے او دی وائرس اس وچ نہ پے جاوے. میں اللہ تانوں اس حرام دے جراثیماں کولوں پاک غذا کھواونا اے چاہندا تاکہ تہاڈا جسم بھی ستھرا رہ جاوے تے تہاڈی ایمان علی روحانی طاقت بھی بولو نا یار ستھری رہ جاوے. اللہ نے تا فرمایا ہے. اور اگلا قانون اللہ دا قرآن کیا پیا فرماندا ہے ما ذبح علی النصب